سگے بھائی یا کسی اور رشتہ دار کا بچہ گود لینا ہو تو اس کے شرعی احکام کیا کیا ہوں گے؟ رہنمائی ارشاد فرما دیں۔ بچہ گود لینا جائز ہے۔ اب اس میں یہ کہ جب یہ لڑکا جیسے لیا تو چھوٹا جب تک تو ٹھیک ہے، جب یہ بڑا ہو جائے، یہ مرد و عورت کے معاملات سمجھنے لگے، اب تو اس کو جدا کرنا پڑے گا اس کی ماں سے، جو جس نے پالا ہے اس سے بھی، اور دیگر جو بھی گھر میں عورتیں ان سے، اور ان سے جب یہ بالغ ہوگا تو پردہ بھی فرض ہو جائے گا۔ جی ہاں، لے پالک ماں جو ہے نا، نے لے پالک بچہ لیا ہے، اس پر پردہ فرض ہو جائے گا، لیکن ایسا شاید کوئی کرتا ہو، مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اس کے لیے اس سے کہ یہ پردہ نہ کرنا پڑے، اس کی صورت اگر ممکن ہو تو کی جائے، اگر ممکن ہو تو، جیسے کہ جو اسلامی بہن لے پالک لینی چاہتی ہے اپنی سگی بہن کہ اگر وہ دودھ بچہ اس کے یہاں بھی اتفاق سے ہوا ہو اور اس کا دودھ پلا دیتی ہے، تو اب یہ کہ یہ بچہ جو ہے اس کا محرم کہلائے نا، اب یہ اس کا محرم ہو جائے گا، تو اب اس سے پردہ نہ ہوگا، اور اس کی بیٹیوں سے بھی اس کا پردہ، اس عورت کی بیٹیوں سے، اس عورت کی بیٹیوں سے بھی اس کا پردہ نہیں ہوگا۔ اس عورت کی جس نے دودھ پلایا ہے وہ اس کی بیٹیاں جو ہوں گی اس کی رضائی بہن بن جائیں گی، دودھ شریک بہن بن جائیں گی۔ اور رضائی دودھ کے رشتے کی، اب یہ بیٹا بھی دودھ کے رشتے کا ہوا، سگا بیٹا نہیں ہوا ہے، دودھ کے رشتے کا بیٹا ہو گیا رضائی بیٹا، تو یہ کہ یہ اب محرم آ گیا، محرموں میں آ گیا، اور اصل میں یہ تو رضائی بھانجا ہو رہا ہے۔ رضائی بھانجا، رضائی بیٹا اس کا جس کا دودھ پیا۔ جی 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 جی، تو رضائی بھانجے سے بھی پردہ نہیں ہے۔ جیسے بیٹی لینی ہے اور ایسے بیٹی لی ہے کہ جو شوہر کے لیے نامحرم بنے گی بڑی ہو کر، مثال کے طور پر عورت نے اپنی بہن کی بیٹی لی ہے یا بھائی کی بیٹی لی ہے، تو اب چونکہ جیسے یہ بیٹی بڑی ہوگی تو شوہر سے پھر پردے کی صورتیں ہوں گی، تو اب یہ ہوگا کہ یا تو شوہر کی بہن دودھ پلا دے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اس کا رضائی ماموں بن جائے گا، یا شوہر کا بھائی ہے اس کی بیوی اس کو دودھ پلا دے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا رضائی چچا بن جائے گا، تو یوں پھر پردے کے احکام یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر لڑکا ہے تو لڑکے کی صورت میں پھر جو ایک صورت آپ نے بیان فرمائی کہ وہ عورت کا جو بہن ہے وہ اس کو دودھ پلا دے یا اس کے بھائی کی جو بیوی ہے وہ دودھ پلا دے، تو یوں اس کے رضائی رشتے قائم ہو جائیں گے، جبکہ پہلے سے یہ پردے کی صورت بنتی ہو۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اگر لڑکا ہے تو عورت لڑکا لینا چاہتی ہے تو اپنی بہن کا مثلاً دودھ پلا دے اس کو، تو یہ کہ اب اس کے پردے کے مسائل حل ہو گئے۔ اور اسی طرح اگر وہ لڑکی ہے تو جو مرد جو ہے جو لے پالک دے رہا ہے وہ اپنی بہن کا مثلاً دودھ پلا دے، تو اب یوں اس کا یہ پھپھا ماموں بن جائے گا، تو یوں ابھی لڑکی سے اس کا پردہ نہیں رہے گا۔ تو رضائی بھانجا، دودھ کا رشتہ ہے، جو رضائی بھانجا ہو گیا کہ اب اس سے پردہ کا مسئلہ نہ رہا، اور اگر وہی خالہ، اب وہ جو اس کی خالہ ہے جو رضائی خالہ ہو گئی، جی جی، اب اس کے یہاں اگر کوئی بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو بیٹے میں تو مسئلہ نہیں ہوگا نا، اس کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے، خالہ کا بیٹا ہوگا نا، جی ایسا ہی ہے، یعنی اب اس سے پردے کے مسائل آ جائیں گے۔ جی ہاں، جس نے دودھ پلایا ہے وہ وہاں تو وہ بیٹا ہو گیا اس کا، وہ بیٹا اس کی تو بیٹی اور بیٹوں سے اس کے پردے کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ جی، لیکن جس نے لیا اس سے اپنی بہن کا دودھ پلایا تھا تاکہ یہ اس کا رضائی بھانجا ہو جائے، لیکن اب اسی خالہ کے گھر پر بیٹا یا بیٹی ہو جائے تو اب یہ اس کی خالہ کا بیٹا یا خالہ کی بیٹی ہوگی، تو آگے جا کے پھر ان کے پردے کے مسائل تو ہوں گے نا حضور۔ خالہ کے بیٹے بیٹی میں کزن جس کو بولتے ہیں تو پردہ تو ہے، یعنی ویسے تو سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ خالہ کا بیٹا اس لحاظ سے کہ چونکہ یہ اس کی رضائی خالہ ہے حقیقت کے اندر، لیکن ہوگا یہ کہ جب وہ اس کے گھر کے اندر رہ رہا ہے تو لوگ سمجھیں گے یہی کہ یہی ماں ہے اس کی، تو اب اس کے یہاں مثال کے طور پر پہلے اولاد تھی نہیں، اب یہ آ گیا اور اس کی وجہ سے یعنی اب اس کے یہاں پہ اولاد ہو گئی،
تو اب چونکہ یہ بچہ جو ہے اس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے جو اس کی بہن ہے، تو حقیقی طور پر رضائی بیٹا یہ اس کا ہے۔ اب یہاں جو بچے پیدا ہوئے ہیں اس عورت کے گھر میں جہاں پر یہ بچہ پرورش پا رہا ہے، یہ اس کی رضائی خالہ کا گھر ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ کزن ہوں گے، ورنہ یہ الجھ جائے گا بندہ کہ رہے وہ وہاں رہا ہے اور رضائی کزن کیسے ہو گئی ہے۔ یہ مسائل اس کے کافی پیچیدہ ہیں، اور بھی اس میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں بندہ گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ اب اس میں تو کوئی پوری معلومات ہو، ذہن بھی خوف خدا والا ہو تو ہی لے پالک بچہ لے ورنہ نہ لے۔ اب مثال کے طور پر اس بچے یا بچی سے عمر پر چھپاتے ہیں کہ تو لے پالک اس کو نہیں بتائیں گے، سگی ماں اور سگے باپ کا ہی تاثر دیتے ہیں، اور یوں مطلب یہ کہ وہ ان کو سگی ماں سگا باپ سمجھتا ہے، حالانکہ تو نامحرم ہوتے ہیں، ان کے ورثہ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ اگر یہ اس کا ترکہ بٹا اور ان کو دیا گیا تو جن کا ترکے میں سے ہی مائنس ہوا ان کی اختلافی انڈرسٹوڈ ہوگی، ٹھیک ہے نا، ایک بات۔ دوسرا ہے کہ اس کی شادی کریں گے تو وہی جو لے پالک جس نے لیا تھا اس کا باپ کا نام لکھا جائے گا، جس کا اس کا نہیں لکھتے، کہ پتہ چل جائے گا نا اس کو، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ دل توڑنے کے لیے اپنی آخرت کو توڑ پھوڑ کر ڈالتے ہیں لوگ، حالانکہ اس بچے کو بتانا ہوگا کہ یہ مطلب تمہارے سگے ماں باپ نہیں ہیں، تو یہ واقعی نظام اس طرح چلے گا نہیں۔ جب پتہ چلے گا کہ سگے نہیں ہیں تو وہ نفسیاتی طور پہ، لیکن شریعت کا حکم جو ہے یہ ہے بڑا، اس لیے جس کو لے پالک، میں نے کہا لے پالک بچہ یا بچی وہی لے جو یہ مسائل جانتا ہو، عمل کرنے کا ذہن ہو، اور یا علماء سے اس کو رجوع کر کے سارے مسئلے سمجھ لے۔ یہ اپنے پردے کے بارے میں سوال جواب، ان میں اس کے مسائل موجود ہیں۔ پیج نمبر 69 پر ہے بچی گود لینا کیسا، تو اس سے لے کر مزید اس کے مسائل ہیں 69 سے 71 تک۔ تو یہ اس میں اور بھی تفصیلات ہیں جو ہم نے بیان کی اس کے تعلق سے، تو اس کو پڑھ بھی لیں۔ اس کو بھی اگر سمجھ نہیں آتی، یہ بھی کمپلیٹ ہونا ضروری نہیں ہے، تو کسی اچھے خوف خدا والے عالم باعمل سے پوچھ لیں، دارالفتہ اہل سنت سے ہی معلوم کر لیں، اور پھر کوئی بچہ لے پالک ہے بہت مشکل کام۔ دیکھیں اگر صبر ہوتا ہے تو نہ لے تو شاید اس دور میں تو عافیت اسی میں کہ بہت سارے گناہوں سے ورنہ بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت بخشی، تو آپ بولو کہ یہ سنت ہو گیا لے پالک بچہ لینا۔ تو زید بن حارثہ کو تو لے پالک لیا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لے پالک شہزادے تھے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری شریعت ہمیں سکھائی، سارے مسئلے انہی سے ہمیں ملے۔ تو وہ کوئی بولے کہ اب یہ سنت ہم ادا کرتے ہیں، بلکہ یہ سنت پتہ بھی کسی کو نہیں ہوگا، اور ہر سنت کو ادا کرنا یہ بھی اس کے ظاہر ہے جو سنت ہے کچھ تو ایسی ہوتی ہے جن کو ادا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، پھر اس کے لیے سنت کا شاید وہ بولی بھی نہیں آتی اصطلاح، اس کے لیے وہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو چلو بچہ لے پالک لینا ہے تو جائز، لیکن وہی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم کر لیں، تو ہمیں کرنا وہی ہوگا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، کہ اس طرح کر رہا ہوں جس کے میں نے چند ایک مسائل بیان کیے کہ بہت مطلب قدم قدم پہ اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہوگا، میرا بیٹا ہے، سگا بیٹا بولتے ہوں گے اس کو، وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہوں گے کہ اس کو پتہ نہیں چلے سگا بیٹا نہیں ہے، کسی کو رازدار بھی بنا لیتے ہوں گے بول کے جو ہوتے ہیں نا زیادہ، تو یہ ہے میرا لے پالک، یہ بولنا نہیں۔ اب یہ پھنسا، سمجھے، اس کو پتہ چل گیا نا کہ یہ لے پالک نہیں ہے، اور جو بولے دو ہونٹوں میں نہ سمائی وہ پھر کہیں نہیں سماتی۔ وہ ایک کچھ شعر ہے اس میں، بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ یعنی انسان اپنا دلی راز کسی کو دے دے، شیئر کر لے، تو اب جو تو نہیں سنبھال رہا یہ کیا سنبھالے گا؟ یہ کب تک سنبھالے گا؟ کبھی تو پٹ پڑے گا۔ تو یہ کہ تمہارے یعنی کاغذ نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے، گل مانے پھول،
کہ پھول سے جب خوشبو ختم ہو گئی اب یہ پھول بیکار ہے. تو تم نے جو رازدار بنایا نا اپنے آپ کو مطلب یعنی کہ آزمائش میں ڈال دیا. کبھی نہ کبھی یہ ہو سکے کسی اور کو رازدار بنائے. اور یوں مطلب یہ کہ انہیں کوئی بات پھیلانی ہو نا تو کہا جاتا ہے کسی بات کو پھیلانی ہو تو کسی کو تاکید کر دو, کسی کو بولنا نہیں, خبردار نہیں بولنا. تو اب اس کی توجہ نہیں بھی ہوگی نا, اس بات کو اس نے سیریس نہیں بھی لیا ہوگا نا تو شاید آپ سیریس لے گا. کیا لگتا ہے بات بہت اہم ہے کیا, میں کو سوچ کا نہیں پڑا تو یار بڑی اہم ہے, میں فلاں کو تو بول دوں میرا جگری یار ہے, تو جگری یار وہ بول دے گا, وہ کسی اور جگری یار کو شیئر کر دے گا, پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے مدینے کی گلی میں. اللہ نصیب کر دے. بقی کا دروازہ ڈھونڈنے کے شاید کروں کیا میں, میری تو عزت کا سوال ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.